ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم خان صاحب اور ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کی 2011 کی پرفارمنس کے بارے میں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکسیشن کے پرنسپل کو سمجھایا. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ فیوچر کے اندر کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں یا کیا سٹیپس نہیں لیے گئے یا کہاں عدم توجہ کا شکار ہے اسٹاک ایکسچینج جس کی وجہ سے وہاں پر والیومز اتنے لو ہیں. لیکن اب ان سے ایک پوچھوں گا سوال میں جو کہ آج کل بڑا غور طلب ہے لیکن جو آج کل کے حالات حاضرہ کے اندر اسے گما پھرا دیا گیا ہے وہ ہے روپے کی گرتی ہوئی قدر اور ڈالر کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ. اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی قدر جو ہے تقریباً 90 سے 91 روپے کے درمیان فلکچویٹ کری ہے. اوپن مارکیٹ میں کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ ہے. اعظم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہماری اسٹاک ایکسچینج کی جب بھی ویلیو دی جاتی ہے انٹرنیشنلی تو US ڈالرز میں دی جاتی ہے. جب ہم 16,000 سے زائد کی مارکیٹ تھے تو تب ڈالر 60 روپے کا تھا. آج جو ہے ڈالر 90 روپے کا ہے. 50% کا اضافہ ہو چکا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں گراوٹ آ چکی ہے. اس کو اگر کمپاؤنڈ کیا جائے تو ڈالر ویلیوز کے اندر ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن 2004 2003 شاید اس کی سطح سے بھی کم ہو. جیسے آپ نے بتایا کہ 75 ارب ڈالر کی مارکیٹ تھی. آج اگر اس کو ارب ڈالروں کے اندر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی کم ہو چکی ہوگی. ذرا یہ بتائیے گرتی ہوئی ڈالر کی قدر اور اسٹاک ایکسچینج کے بزنس پر کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ دیکھیے امپیکٹ تو میرے خیال آ چکا ہے کافی زیادہ. یہ جو آپ نے جس طرح کا سوال کیا اسی کی وجہ ایسا ہے کہ 75 بلین ڈالر کی مارکیٹ آج 35 بلین ڈالر کی مارکیٹ رہ گئی ہے اور اس پہ بھی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں روپی نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اس مارکیٹ کو نیگیٹو کرنے کے اندر. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کی اکانومی نہیں ہوگی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور فائنانس منسٹری کی طرف سے بھی اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ایسے خاطر خواہ میجرز نہیں لیے جائیں گے جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے. تو اسی طرح سے ہوتا ہے دنیا کی کرنسی کے ساتھ اور پاکستان کی کرنسی کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر. اور اسی کی وجہ ایسی ہے کہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے والے تھے میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگوں کو کیپٹل گین سے اتنا ڈرایا گیا تھا کہ انہوں نے سونے کے اندر انہوں نے پاکستان انہوں نے ڈالر خرید لی انہوں نے دوسری کرنسیز خرید لیں. وہ تمام کے تمام لوگ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ سے ہٹ گئے. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ روپیہ اتنا زیادہ ڈی ویلیو کر دیا گیا اور ہو گیا یہ اتنا زیادہ ڈی ویلیو. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب تمام چیزیں نکلنے کے بعد اتنے عرصے کے بعد 4 سال بعد اگر ہم کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس سے کوئی بہتری آنے والی نظر نہیں آتی مجھے. کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں آپ کے اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اس نے جب اتنا زیادہ روپیہ پرنٹ کیا ہے اور اتنا زیادہ آپ کی انفلیشن بڑھی ہے آپ کی اتنی زیادہ نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر اکانومی فرنٹ سے تو ڈیفینیٹلی ایسا تو ہونا تھا. لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کوئی بھی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا. میں نے آپ سے کہا کہ روڈ میپ ہوتا ہے آپ ایک گروتھ لگاتے ہیں آپ ایک پراسپیکٹس لگاتے ہیں یا 1 سال کا آپ کا بجٹ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ کا روپیہ کتنا زیادہ ڈی ویلیو اس سال ہو سکتا ہے. کیونکہ کچھ بھی کرے آپ نے